ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ صحابی تم جو کہہ رہے ہو کیا تم اس بات کو غور بھی کر رہے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو دل سے کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ غور کر لو، اچھے سے سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، غور سے سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو۔ آپ بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں صاحب؟ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں نا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں تم پیار کرتے ہو، غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی سے پیار کر رہے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو، پیار کرتے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیسی قربانی یا رسول اللہ؟ آپ سے محبت کروں تو پھر قربانی کروں، کیسی قربانی کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، حتی الامکان کہ اپنی زندگی سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہی تو قربانی ہے صاحب کہ اپنی انا کو مٹا دو، اپنے خوراک کو تباہ کرو، اپنے ہوس کو جو ہے مٹا دو۔ اگر اپنے ہوس کو نہیں مٹا سکتے ہو، اپنے خیالات کا دم نہیں گھوٹ سکتے ہو، اپنے خواہشات کا گلا نہیں موڑ سکتے ہو، تو پھر تم قربانی کرنے کے لائق ہو ہی نہیں سکتے۔ تم اگر قربانی کرنے کے لائق بننا چاہتے ہو تو اپنے نفس کا پہلے گلا گھوٹو، پھر جا کر کے تم جو ہے جانوروں کے گردن پر چھری رکھنا، تب جا کر کے تمہاری قربانی قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح ڈھنگ سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ مفلسانہ گزارش ہے کہ یہ قربانی جو ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کہیں پر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہونے کا اندیشہ بھی رہے، کسی کو تکلیف ہونے کا خیال بھی رہے، تو ان تمام خیالات سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ اگر میں یہاں پر قربانی کروں گا تو کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، میرے پڑوسی کو برا لگ سکتا ہے، تو ایسی قربانی نہ کریں۔ بندش والی جگہ میں جہاں پر کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، جو ہے نا، جہاں پر خون کی بدبو نہ ہو، جہاں پر کسی کے اوپر کوئی جو ہے نا دباؤ نہ آ سکے، تو ایسی جگہ میں آپ شانتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ قربانی کریں۔ اور گوشت اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے اچھے سے جو ہے صحیح سلامتی کے ساتھ باندھ کر کے پروٹیکٹ کر کے اس میں سے کوئی طرح کا خون یا بدبو یا کسی طرح کی کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ ایسی قربانی کریں کہ کسی کو جو ہے آپ کے عبادت کے لیے بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ہر مسلمان سے میری گزارش ہے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ سلامتی کے ساتھ جو ہے چھپا کر کے ایک دم جو ہے گھر کے اندر آرام سے قربانی کریں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اور گوشت تقسیم اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ جو ہے اس کو بڑھیا سے پیکنگ کر کے، ریپنگ کر کے آپ لوگ کریں۔ اور ایک بات، اس سال جو ہے زیادہ تر لوگ بکرا قربانی کر رہے ہیں نا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی صاحب کوئی رسم و رواج نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے۔ ایک بات کہہ دوں، 1 منٹ کا ٹائم لے لیتا ہوں، یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ قربانی کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرض کس کے اوپر ہوتا ہے؟ بچے کے اوپر نماز فرض ہے کیا؟ نہیں نا، بچے کے اوپر نماز فرض نہیں۔ جو مالدار نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح سے جس کے اوپر فرض ہے قربانی دینا وہی قربانی کرے گا۔ تو آپ ایک بکرا لائے ہیں، آپ بولیں گے کہ میرے مرحوم باپ کے نام سے قربان کر دیجیے، ایسا نہیں ہے۔ جو گھر کا مالک نصاب ہے، جو مالک ہے، جس کے پاس دولت ہے، اسی کے نام سے قربانی کیجیے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بڑا جانور نہیں ہے کہ اس میں 7 لوگ آ جائیں گے، میرا بھی نام آ جائے گا، دادا کا بھی نام، پوتا کا بھی نام، بھائی بہن بھتیجا بیوی سب کا نام لے لیں گے، ایسا نہیں۔ اگر بکرا کر رہے ہیں تو اگر آپ مالک ہیں گھر کے، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ ہی کا نام آئے گا، اس لیے کہ بکرا میں ایک ہی نام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو قربانی کرے گا وہ اپنا ہی نام دے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانی کو قبول عطا فرمائے۔